السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محسن رضا قادری حاضر خدمت ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میرے لیے کافی اسپیشل ہے، کافی نہیں یعنی کہ بہت زیادہ اسپیشل ہے، جو کہ مدت سے جو تمنا تھی، مدت سے جو آرزو تھی، آپ لوگوں کی بھی بڑا انتظار کیا آپ لوگوں نے کہ محسن بھائی کب آخر بغداد شریف جائیں گے، کب زیارت ہوگی، اور کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن آ گیا، کافی انتظار کیا گیا لوگوں نے، لیکن تب بھی میں وہاں پہ جا نہیں پایا۔ لیکن خیر ہے، جب غوث پاک کا بلاوا آیا انسان تبھی جا سکتا ہے، ورنہ کسی کی کیا اوقات کہ کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں پونا کی سرزمین پر، کھونڈوا میں، جہاں پر ہے ہمارے محدث بھائی کا بخلا انٹرنیشنل ٹریول ماشاءاللہ، جو کہ انہی کے ٹریول کے ذریعے سے انہی کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم سفر کریں گے بغداد شریف کا۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم محدث بھائی سے جانیں گے کہ محدث بھائی ہمیں بغداد شریف لے کر تو جا رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر جو اسپیشل زیارتیں ہیں اور جو مقامات ہیں وہ جو ہے کس طرح سے ہم کور کریں گے، اور کیا کیا زیارتیں انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ پوری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں ہمارے محدث بھائی سے۔ السلام علیکم محدث بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو تہہ دل سے یعنی کہ جتنی دعائیں دوں میں اتنا کم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بغداد شریف جانے کا جو معاملہ ہوا، یہاں پاس ہی میں ہی ایک ایک کافی بزرگ خاتون ہیں جو کہ ہماری ماں کی عمر کی، نانی کی عمر کی ہیں، ان کو میں نے موئے مبارک شریف کا جو ہے باکس دیا، غوث پاک کا بھی جو ہم نے لانچ نہیں کیا کہ وہ دیا، تو بڑی خوش ہوئی، اور ان کے زبان سے نکلا کہ اللہ تمہیں غوث پاک کا دیار نصیب کرے، غوث پاک کے در کی حاضری نصیب۔ میں نے کہا آمین۔ وہاں سے آیا اور الحمدللہ بھائی سے جب ملاقات کیا، آفس میں آیا، تو بھائی نے مجھے اچانک سے سرپرائز دیا کہ محسن بھائی بغداد شریف کا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تو بولے چلو پھر ساتھ میں وہ ٹائم پہ ایک دم بلینک ہو گیا تھا، ایک دم شوق کیا ہے بھائی یہ سچ میں ہے؟ محدث بھائی نے کہا ہاں بھائی بالکل سچ میں۔ تو آج کچھ باتیں جو ہیں محدث بھائی سے کریں گے۔ محدث بھائی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بخلا انٹرنیشنل ٹریول ماشاءاللہ جو آپ کا یہ نام ہے، اللہ اس میں مزید برکتیں دیں، اور اللہ آپ کے رزق حلال میں جو ہے خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اس کو کتنے سال ہو گئے اپنے ٹریولز کو؟ ماشاءاللہ میرے ابو نے یہ جو حج عمرہ اور زیارتوں کا کاروبار ہے یہ 1988 میں 1988 میں شروع کیا، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ ہوئے تھے پیدا؟ الحمدللہ میں پیدا ہو چکا تھا، میں بڑا چھوٹا تھا۔ اچھا۔ اور ہمارے ابو اور بڑے ابو نے مل کر جو ہے حج کا، عمرہ کا اور زیارتوں کا کاروبار شروع کیے تھے الحمدللہ۔ اور تب سے ہماری جو زیارتوں کی جو ہے یہ خاص کر کے اسپیشلائزیشن رہی، کافی سالوں تک مونوپولی بھی رہی الحمدللہ، کہ ایسا رہا کہ کوئی ٹور والے نہیں لے جاتے تھے۔ ان سالوں میں بھی ہمارے گروپ سے جو زائرین ہیں وہ بغداد شریف اور بیت المقدس اس طرح کی زیارتوں پر گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد میں ابھی تو کافی سارے ایجنٹس وغیرہ تو ابھی تو کافی ہو گئے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ جو ایک ہمارے ابو کی لیگسی ہے وہ ہم لوگ ابھی تک مینٹین کرتے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ حج یعنی کہ ابو کی ذمہ داری کو ابھی آپ سنبھال رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک والدین کو حیاتی دے اور ان کا سایہ سر پر سلامت رکھیں۔ اچھا، اب دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ حقیقت میں مجھے بغداد لے کے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، غوث پاک کا جس کو بلاوا ہو جائے اس کو کون روک سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ اچھا، جب کیا نام ہے محدث بھائی نے مجھ سے کہا کہ محسن بھائی میں چلیں آپ ہمارے ساتھ، تو اس وقت رات میں جب میں گھر پہنچا میری آنکھ سے ایک دم آنسو جاری ہوئے، کیونکہ جو کیفیت تھی میرے دل کی بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اس وقت میں نے ایک کلام لکھا تھا محدث بھائی، میں 2 شعر سناؤں گا، اجازت؟ جی 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 ضرور، ارشاد ہے۔ بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، مجھے غوث نے بلایا بغداد جا رہا ہوں، لے کر کرم کا سایہ بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، مدت سے تمنا تھی میں دیکھوں دیار غوث، اللہ مجھے دکھلائے گا بغداد بھی ایک روز، مدت سے تمنا تھی میں دیکھوں دیار غوث، اللہ مجھے دکھلائے گا بغداد بھی ایک روز، ایسا کرم ہوا کہ گھڑی یہ بھی آ گئی، ایسا کرم ہوا کہ گھڑی
بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں. مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں محسن بھائی آپ کے ساتھ بغداد جانا ہے، محسن بھائی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جانا ہے. صحیح. تو اب پیکیجز کے حوالے سے بتائیے کہ بخلا ہی کیوں، اور بھی تو ٹور ہے، ہمارے اندر خاصیت کیا ہے یہ بتائیے. بھائی جان دیکھیے کوئی بھی جتنے بھی ٹور والے ہیں نا کوئی نہ کوئی ایک پیکیج کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پیکیج کرتے ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل پیکیج ملیں گے. جیسے کہ آپ کو 8 نائٹس کا پیکیج چاہیے تو ہمارے پاس ہے. آپ کو 10 نائٹس کا پیکیج چاہیے تو ہمارے پاس ہے. آپ کو کسٹمائز صرف 5 دن کا ہی وقت ہے اور آپ کو 11ویں شریف اٹینڈ کرنا ہے اور کربلا نجف جو ہے بائی روڈ جا کر صرف زیارت کر کے آ جانا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وایا فلائٹس کے پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ کے پیکیجز، 3 اسٹار ہوٹل کے پیکیجز، 4 اسٹار ہوٹل کے پیکیجز، 5 اسٹار ہوٹل کے پیکیجز، سارے پیکیجز ہیں. اچھا اس کے علاوہ الحمدللہ ابھی آپ دوسری ٹور، بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں ایک بار میں سفر میں نکلا ہوں تو میں بغداد شریف کے ساتھ میں کربلا شریف اور نجف شریف تو کور ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے قریب کی جو دوسرے دیش ہے، دوسری کنٹریز ہیں، ان کی کچھ زیارتیں ساتھ میں اگر مل جائے تو وہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ گھڑی گھڑی سفر کے لیے نکلا نہیں جاتا. صحیح. تو آپ دیکھیں گے ہمارے بروشر کے اندر آج کی تاریخ میں الحمدللہ ہم لوگ نے 9 پیکیجز لسٹ کیے ہیں. صحیح. جس کے اندر ایک پیکیج آپ دیکھیں گے تو وہ 8 رات والا پیکیج ہے جو اللہ کے دو تو صرف بغداد شریف 11ویں شریف کا پیکیج ہے. ایک جو ہے وہ 3 اسٹار کا پیکیج ہے جو کہ ڈائریکٹ فلائٹ کے اندر جو عراقی ایئرویز کے اندر ہم دے رہے ہیں. دوسرا ہے 4 اسٹار کا پیکیج جس کے ساتھ میں عراقی ایئرویز دے رہے ہیں. اور ایک اور ہے جو 5 اسٹار ہوٹلز کا پیکیج ہے جو ہم عراقی ایئرویز کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ ہمارے یہ جو ہے ہمارے پیکیجز گروپ پیکیجز ہیں. اس کے علاوہ کسٹمائز آپ جیسا بولیں گے وہ ہم لوگ ارینج کرتے تھے، یہاں تک کہ ایون دوسری کنٹری سے جیسا US سے، UK سے، آسٹریلیا سے جو بھی مسلمین سنی مسلمین جو زیارت کرنا آنا چاہتے ہیں 11ویں شریف کے موقع پر تو ان کا پورا لینڈ ارینجمنٹ ہم کریں گے. ایون اگر کسی کو ٹکٹس بھی چاہیے تو وہ بھی ہم کریں گے، ویزاز بھی ہم کریں گے، ایوری تھنگ ان کا ہم کر کے دیں گے. یہاں پر آن کال ہمیں جو ہے کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس پچھلے سال بھی دبئی سے، امریکہ سے، لنڈن سے ایسے لوگ تھے جو ڈائریکٹ مجھے وہاں جوائن کیے تو ان کا سارا ارینجمنٹس میں نے کر کے دے دیا تھا. ویزا سے لے کے اکوموڈیشن سے لے کے ہمارے گروپ کے ساتھ میں جڑ گئے تھے اور پوری زیارتیں کمپلیٹ کر کے آئے تھے. اب کچھ لوگ جو ہے اللہ کی ضرورت ہے وہ بولتے ہیں کہ بھائی اب جب وہاں جا ہی رہے تو بازو کے دیش میں ہی بیت المقدس ہے، جارڈن جو ہے کنٹری ہے اور امان سٹی ہے، وہاں کی زیارتیں ہیں. جارڈن کے اندر اور بھی دیگر زیارتیں ہیں اور اس سے لگ کے ہی جو ہے فلسطین ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ کی زیارت ہے اور دیگر انبیاء اکرام کی زیارت ہے. جیسا عراق کے اندر جو ہے نا ولی اولیاء کی زیارت آپ کو زیادہ ملے گی. حالانکہ عراق کے اندر انشاءاللہ اپنے جو انبیاء اکرام جیسا کہ نبی اللہ نے کی ضرورت ایوب علیہ السلام جو ہے جو ہلا میں جن کی زیارت ہے وہ بھی ہم لوگ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. کوفہ کے اندر جو زیارتیں ہیں وہ بھی ہم کرنے والے ہیں عراق میں، ایسا نہیں کہ نہیں، وہ بھی کرنے والے ہیں. اور اولاد مسلم بن عقیل، حضرت اون، یہ بھی زیارتیں جو سفر میں آتی ہے نا، یہ پوری کربلا نجف بغداد کے بیچ میں جو سفر میں آتی ہے یہ بھی سب زیارتیں کریں گے. لیکن عراق کے اندر آپ دیکھو گے نا تو ولی اولیاء کی زیارتیں زیادہ ہیں، وہ جو ہے مدینہ الاولیاء کہلاتا ہے جی. اور انبیاء اکرام کی زیارتیں جو ہے نا وہ بیت المقدس میں آپ کو ملے گی. تو عراق کے ساتھ میں اگر کسی کو بیت المقدس جانا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، زکریا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، یونس علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. ہم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے؟ جی ہاں انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ بیت المقدس میں ہے فلسطین میں. اچھا جی. اچھا. ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ یہ بغداد کے ٹور میں نہیں، عراق کے ٹور میں نہیں ہے. عراق کے ساتھ میں اگر کسی کو ایڈجوائن کرنا ہے یہ بھی ہمارا ایک پیکیج ہے جو میں آپ کو بتایا جیسے کہ 9 پیکیجز ہیں ہمارے. تو ایک جو ہو گیا عراق کا پیکیج، عراق از دی نیم آف دی کنٹری. اب عراق کے اندر آپ کے 3 سٹیز کور ہو گئے، بغداد ہو گیا، کربلا ہو گیا اور نجف ہو گیا. یہ 3 سٹیز کور ہو گئے. کسی نے جو ہے وہ صرف عراق کا پیکیج دیا تو عراق کا پیکیج ہے. کسی کو اگر عراق کے ساتھ میں جارڈن اور بیت المقدس کا پیکیج لینا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا سب کے پاس کلبڈ پیکیجز نہیں ہے. صحیح. اگر کسی کو عراق کے ساتھ میں عمرہ کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ پیکیج ہے کہ آپ بغداد شریف 11ویں شریف میں کرو، بغداد شریف کے بعد میں کربلا شریف، نجف شریف کی زیارتیں کرنے کے بعد میں آپ کو سیدھا بھیج دیں گے سعودی عربیہ. وہاں پر جو ہے آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتیں کرو گے، عمرہ کرو گے مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ کے اندر زیارت کر کے اور پھر آپ بیک ٹو یور پویلین، یور ڈیسٹینیشن. مین چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھو گے گروپ پیکیجز کے اندر آپ کو صرف ایک جگہ کا ہے نا ملے گا. کوئی بھی سٹی کا ایک سٹی کے ڈیسٹینیشن سے آپ کو فلائی ہو کر آنا پڑے گا. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے. انڈیا سے بھی ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہے، بامبے، دلی، ناگپور، حیدرآباد، آپ جہاں سے بولو وہاں سے ہم لوگ ارینج کر لیں گے. احمد آباد ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. ابھی تو یہ کیا کہتے ہیں بغداد شریف کی زیارت ہوگی
اور ابھی سے میری یہ نیت ہے اور میں نے محدث بھائی سے بھی یہ چیز کہی ہے کہ ابھی جو ہے انشاءاللہ ہم بغداد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور اس میں مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس علمدار، یہ ساری چیزوں کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹور ہوگا وہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو بیت المقدس کا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پہ نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں وہ فلسطین کو، اور شیروں کی سرزمین کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا ایمان کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا جذبہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نا مطلب وہاں کے جیسا جذبہ عطا فرمائے، وہاں کے جیسا اللہ پاک ہمیں بھی ویسا ایمان عطا فرمائے۔ اور وہ سرزمین پر جب میں پہنچوں گا، بنگلور کی سرزمین پر مجھے ایک بزرگ ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جب بھی فلسطین جانا اس کی سرزمین کو چومنا، جب بھی اترو کے چومنا، اس لیے کیونکہ اس کی گود میں نہ جانے کتنے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ ٹور کے بعد نیکسٹ جو ہم پلان کریں گے وہ بیت المقدس کا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین الحمدللہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں روانگی کے لیے۔ اور کتنی تاریخ کو یہ ہمارا پہلا ٹور نکلے گا، پہلا گروپ؟ انشاءاللہ تقریباً 30 ستمبر 2026۔ اسی میں بھی رہوں گا یا آگے پیچھے؟ تقریباً 30 ستمبر کے لگ بھگ ہی آپ جائیں گے 30 ستمبر۔ اور واپسی جو ہوگی آپ کی تقریباً 9-10 تاریخ کے لگ بھگ ہوگی، 10 تاریخ کے لگ بھگ ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جس نے ابھی تک کا مطلب بکنگ نہیں کری ہے اور ارادہ ہے کہ آپ کو بغداد شریف جانا ہے، 11ویں شریف جو لوگ وہاں مناتے ہیں دھوم دھام سے، دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، کہ ابھی جو ڈسپلے پہ آپ ان کا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ ڈیٹیل جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ بھی ہے ان کی جو ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ جلد سے جلد بکنگ کیجئے تاکہ 11ویں شریف ہم سب غوث پاک کے دربار میں منائیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں محفل نعت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ شیئر کریں اس کو میکسیمم، اور ابھی وزٹ کیجئے بخلا انٹرنیشنل ٹریول کے آفس میں، بکنگ کروائیے، اور بہت ہی اچھا ڈسکاؤنٹ بھی انشاءاللہ ہمارے سبسکرائبرز کو ملے گا، ٹھیک؟ شیئر کریں اس کو میکسیمم۔ اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کے دربار کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔